بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جملہ خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آئسولیشن یا تنہائی اور خلوت کے ان ایام میں باہم ملاقات کرتے ہیں اور اپنے احساسات و خیالات اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ میں اللہ رب العزت کے حضور دعاگو ہوں کہ وہ اس حقیر سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سے اپنی رحمت کے ساتھ اثرات اور برکات پیدا فرمائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اور وہ مقصد حاصل ہو جس کی خاطر میں ہر روز آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ ہم نے پچھلی نشست میں سورہ آل عمران کی اس آیہ کریمہ پر اپنی گفتگو ختم کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی تعریف کی ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ یعنی جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جنت اعدت للمتقین۔ پہلے ذکر کیا میری مغفرت اور پھر فرمایا وسیع و عریض جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد ڈیفائن کیا کہ متقین ہیں کون۔ اس میں پہلی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ فرمائی الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو فراخی و خوشحالی کے وقت بھی اور تنگی یا تنگ دستی اور پریشان حالی میں بھی جو کچھ میسر ہے خرچ کرتے۔ اب یہ جو خرچ کرنا ہے دوسروں پر، انسان کیوں خرچ کرتا ہے؟ یا یوں سوچیں کہ میں اگر کماتا ہوں، یعنی آپ یوں سوچیں تو میں دوسرے پہ خرچ کیوں کروں؟ میری کمائی ہے، میں نے رات دن صرف کیے، میں نے اپنی محنت کی، اپنا سکل لگایا، تگ و دو کہ میں دوسرے پر خرچ کیوں کروں؟ اس سوال کو پینڈنگ رکھتا ہوں چونکہ یہ سوال اور اس کا جواب انشاءاللہ تعالی اس پر ہم کئی نشستیں صرف کریں گے، مگر مختصراً اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت وہ کنسرن پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے آپ کے سب کے دلوں میں، انسانیت کا، دوسرے لوگوں کا۔ آپ وسائل رکھتے ہیں، دوسرے وسائل سے محروم ہیں، آپ کو خوشحالی میسر ہے، دوسرا پریشان حالی میں ہے، تو اس کی تنگی اور اس کی مشکل کا احساس کرنا، اس کے ساتھ کنسرن رکھنا، اس کے احساس کو فیل کرنا، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اور اسے اپنے وسائل سے زیادہ عزیز سمجھنا، یہ وہ سوچ ہے، زاویہ نگاہ ہے اور مائنڈ سیٹ ہے جو اللہ پاک ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے نیکی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں پر خرچ کرنے کے ساتھ جوڑا ہے، کو ریلیٹ کیا ہے۔ آپ تلاوت کرتے ہوں گے، نہیں تو کھولیے چوتھا پارہ، اس کی پہلی آیت، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے چوتھے پارے کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا تم ہرگز نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، یعنی قرآن کی روح سے گویا تم لاکھ چاہو تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے اللہ کی نگاہ میں۔ نیکی کا کوئی درجہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں نہیں مل سکتا جب تک کہ تنفقوا مما تحبون، جب تک جس شے سے تمہیں بڑی محبت ہے، پیار ہے، وہ چیز خرچ نہ کر دو۔ اور یہ مال و دولت کے لیے کہا ہے، مال کو کہا مما تحبون، جس مال سے، پیسے سے، وسائل سے تمہیں محبت ہے
وہ محبت جب دوسرے کی پریشانی پہ قربان نہ کر دو، اپنا مال اس پہ خرچ نہ کر دو، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے۔ اور اللہ کی نگاہ میں نیکوکار اور نیک اور صالح تصور نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے نا، پہلا سبجیکٹ چوتھے پارے کی آیت کا یہ ہے۔ ہمارے ہاں نیکی کے رسمی تصورات ہیں۔ معاشرے میں جو رسم و رواج کے طور پہ جو ٹریڈیشنل اور کنونشنل تصورات ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تسبیح کر لی، روزے رکھ لیے، نماز پڑھ لی۔ اللہ کے جو حقوق اللہ ہے ان کو تھوڑا زیادہ ٹوٹا پھوٹا جیسے بھی توفیق ہوئی ادا کر لیا، خاص ایام میں مخصوص نفلی عبادات کر لی، حج پہ چلے گئے، عمرہ کر لیا، نیک محافل منعقد کر لی۔ یعنی ہم جب اس طرح کے کام جن کا تعلق حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ ہے وہ کر لیتے ہیں، اور تسبیح اور استغفار کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے نیکی کر لی یا نیکی کا حق ادا کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو رد فرما دیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ لیس البر، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جس کا قبلہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف منہ کر لے، اور جن مذہب والوں کا، اہل مذہب کا قبلہ مغرب کی طرف ہے وہ مغرب کی طرف منہ کر لے۔ یعنی سمت قبلہ منہ کر کے نماز پڑھ لینا محض نیکی یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی نفی کر دی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ ہم نے نیکی کو ٹریڈیشنل باؤنڈریز میں بند کر دیا ہے، کنونشنل لیمٹس میں بند کر دیا ہے، جو رسم کی، روایت کی، ایک اپنی تصورات کی، سماجی تصور کا ایک اپنا چلا آ رہا ہے کنونشن سے، ہم سمجھتے ہیں بس یہ نیکی ہے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ کے ہاں بھی نیکی کے اس طرح کے تصورات تھے۔ کعبے کا طواف کرنے آتے، کپڑے اتار دیتے، ننگے طواف کرتے۔ وہ سمجھتے اللہ کے حضور اپنے آپ کو ننگا کر کے پیش کر کے طواف کرنا یہ نیکی ہے، اس میں عاجزی کا اظہار ہے۔ یہ رسمی تصورات تھے اور بیہودہ تھے۔ حج کے جب ایام آتے، احرام باندھ لیتے تو اکثر لوگ پھر اپنے گھروں کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے۔ جب گھر داخل ہونا تھا، گھر کے پیچھے سے نقب لگا کے توڑ کے داخل ہوتے۔ کہتے تھے یہ گھروں کے فرنٹ ڈور سے داخل نہ ہونا یہ نیکی ہے، یہ ان ایام کا تقوی ہے۔ یعنی یہ رسمیں ہیں، من گڑت رسمیں، فرسودہ رسمیں، اور یہ رسمیں آپ کو اصل نیکی کی روح سے دور کر دیتی ہیں۔ قرآن مجید اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور آگے پھر پوری آیت ہے، پھر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ پہلے اپنے ایمان کو مکمل کرو، اور ایمان مکمل کرنے کے بعد اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو۔ یعنی ایمان کے فوری بعد نیکی کو ڈیفائن کرتے ہوئے اسٹریٹ اوے مال خرچ کرنا مستحقین پر، ان کی مشکل کو دور کرنا، ان کی حاجت روائی کرنا، ان کی تنگی کو ایڈریس کرنا، اس کو نیکی قرار دیا ہے۔ نماز، روزہ، اس کا ذکر بھی بعد میں کیا ہے۔ باقی جتنے عبادات اور معاملات ہیں سب کا ذکر اس پوری آیت کریمہ میں بعد میں آیا ہے۔ پہلے ایمان، اور ایمان کے مان بعد اپنا مال جس رب پہ ایمان لاتے ہو اس کی محبت میں اس کے بندوں پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، مال کی قربانی دینا۔ فرمایا یہ نیکی ہے۔ آپ اس سے اور پیچھے آ جائیے، بالکل سورہ بقرہ کی بگننگ، وہاں تقویٰ کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا یہ قرآن ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، اس قرآن سے متقین کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ کن کو؟ المتقین، جو متقین ہیں۔ اب چونکہ پہلی بار لفظ استعمال کیا نا، متقین، تقوی والے، اب یہ صاحبان تقوی ہیں کون؟ جن کو قرآن ہدایت عطا کرتا ہے، یا جن کے لیے قرآن سراسر ہدایت ہے۔
تو پھر متقین کی تعریف کی قرآن مجید میں، وہ سورہ بقرہ کھول کے آج ضرور دیکھیے، اس میں فرمایا المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین وہ لوگ ہیں، تقوی والے، سب سے پہلے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لانا، اور نماز قائم کرنا، اور نماز قائم کرنے کے بعد ایک ہی چیز معاً بات کہی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، جو کچھ دیا ہے۔ اور مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ بات مال تک، دولت پر، پیسے پر بھی محصور نہیں ہے، جو کچھ دیا ہے، مال دیا ہے تو مال میں سے خرچ کریں، دولت میں سے خرچ کریں، وسائل دیے ہیں وسائل میں سے خرچ کریں، علم دیا ہے علم میں سے خرچ کریں، طاقت صحت توانائی دی ہے تو طاقت اور صحت میں سے خرچ کریں، عزت و شہرت دی ہے تو اس کا بینیفٹ کمزور لوگوں کو پہنچائیں، ان کی مدد کریں۔ آپ کو منصب دیا ہے، حکومت دی ہے، کوئی اور سٹرونگ پوزیشن دی ہے تو اس کے ذریعے نفع مند بنیں، محتاج لوگوں کی حاجت روائی کریں، ان کی زندگیوں کو آسانیاں دیں۔ الغرض جو پوزیشن، جو کچھ بہتری، پوزیشن، مال، دولت، ذہنی نعمت، فکری نعمت، عملی نعمت، علمی نعمت، مالی نعمت، سماجی نعمت، جو کچھ اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ کی ہر نعمت میں سے خرچ کرو۔ علم کی نعمت دی ہے تو جسے علم نہیں اس پر خرچ کرو تاکہ وہ صاحب علم ہو۔ تو الغرض فرمایا جو کچھ ہم نے جس نعمت سے نوازا ہے، جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے اللہ کی نگاہ میں تم متقی بن نہیں سکتے۔ یہ وہ بات یہاں بیان کی ہے۔ آج وقت ہے اس بر کو حاصل کرنے کا اور اس تقوی کو حاصل کرنے کا۔ پھر سورہ اللیل میں بھی آگے ایک جگہ پہ فرمایا دوزخ کا ذکر کر کے، دوزخ کا، اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ جو بڑی دوزخ ہے جس کی آگ بھڑک رہی ہے، ہم عنقریب اس بڑے متقی شخص کو، اس بڑے متقی کو اس دوزخ سے نجات دے دیں گے، اس دوزخ سے چھٹکارا دے دیں گے۔ وہ بڑا متقی الاتقا، بہت بڑا متقی، وہ کون ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے زیادہ سے زیادہ محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر، مشکل زدہ لوگوں پر مال خرچ کرتا ہے، اور مال کے خرچ کرنے سے اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی پاک کر لیتا ہے۔ اب ایک نئی بات فرما دی کہ مال کے خرچ کرنے سے بندہ اپنا مال بھی پاک کرتا ہے اور اپنی جان بھی پاک کرتا ہے، اور اپنا دل بھی مال کی محبت سے پاک کرتا ہے، دل بھی مال کی محبت سے پاک کرتا ہے۔ چونکہ مال کے ساتھ جو بندے کا رشتہ ہے، چونکہ مال رات دن محنت کرتا ہے، انسان تکلیف اٹھاتا ہے، بیوی بچوں سے دور جاتا ہے، گھر سے باہر رہتا ہے، مسافت کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، آفس میں جاتا ہے، 12-14 گھنٹے کام کرتا ہے، باہر دنیا کے سفر کرتا ہے، اپنی جان مشکلات میں اور تکلیف میں ڈال کے اپنے آرام کو قربان کر کے مال کماتا ہے۔ چونکہ کماتا ہے اس لیے جتنی محنت صرف کر کے کماتا ہے اتنی محبت اس کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی۔ بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، ماں باپ کی کمائی سے سب کچھ انہیں مل جاتا ہے، تو جو کچھ مل جاتا ہے ماں باپ کی کمائی سے، بچپن کی زندگی میں اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، نخرے کرتے ہیں بچے، قدر نہیں، چونکہ مفت میں کمایا کسی نے، ماں باپ نے، ان کو ملتا چلا گیا، پرواہ نہیں کرتے۔ جب بڑے ہوتے ہیں اور خود کمائی والے آتے ہیں اور لمیٹڈ تنخواہ آتی ہے اور محدود انکم آتی ہے، اس سے جو چیز خرید کر لاتے ہیں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، بڑی قدر ہوتی ہے، کیونکہ خود محنت کر کے کما کے لائے ہیں۔ اور بچپن جوانی کی زندگی میں محنت کرنے کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، اور اس درد کا بھی نہیں پتہ کما کے لانے میں کتنی درد آپ کی صرف ہوئی ہے، لہٰذا اس کے نتیجے میں اس کی قدر نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا انہ لحب الخیر لشدید، الخیر کہا مال کو، کہ بندے کو اب مال و دولت کے ساتھ یہ خیر کہا، اگر وہ نیکی کی راہ پہ خرچ ہو بڑی شدید محبت ہوتی ہے۔ انہ لحب الخیر، بڑی شدید محبت ہے بندے کو، انسان کو اللہ نے رکھی ہے مال کے ساتھ۔ کیوں کہ مال اپنے آپ نہیں آتا اس کے پاس، مال کے لیے پلاننگ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، عمر پر سٹڈی کرتا ہے، پھر کوالیفائی کرتا ہے، ڈگریز لیتا ہے، پھر جاب اپلائی کرتا ہے 10 جگہ 20 جگہ،
اپلائی کرتا ہے یا روزگار کرتا ہے تو چھوٹے کام سے کام شروع کرتا ہے، دھکے کھاتا، محنتیں کھاتا ہے، کرتا ہے، اور 100 ایفرٹس کر کر کے، جتن کر کر کے وہ مال کمانے لگتا ہے، پھر نقصان کرتا ہے، اور نقصان سے نکلتے نکلتے پھر بریک ایون پہ آتا ہے، پھر بریک ایون سے نکل کے پھر وہ نفع کی طرف آتا ہے، اور پھر اس نقصان سے مال کو بچانے کی تدبیریں کرتا ہے، رات دن اس کا دل بیٹھتا ہے، یعنی جتنی اس کے دل کی دھڑکنیں ہیں وہ مال کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، یہ اس کو محبت میں منتقل کرتی ہیں۔ یہ محبت اللہ رب العزت نے کہا جو مال سے تمہیں محبت ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ادھر ہے مال کی محبت، ادھر ہے انسانیت کی محبت، ادھر ہے اللہ کے بندوں کی محبت، مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی محبت، جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کا، بھوکے لوگوں کی محبت، مفلس لوگوں کی محبت، جن کے پاس رات کی ہنڈیاں نہیں ہیں، بچہ بیمار ہے دوائی کا پیسہ نہیں ہے، ہاسپٹل لے جانے کے وسائل نہیں ہیں، بچے کو پڑھانے کے وسائل نہیں ہیں، مشکل میں پھنسے ہیں، مشکل دور کرنے کے وسائل نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے، جو ادھر اللہ کے بندے اور انسان اور آپ کے بھائی اور مسلمان اس کیفیت میں بیٹھے ہیں، ان سے تمہیں کتنی محبت ہے، اور اپنے جتن کر کے جو مال کمایا تھا اس کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اگر مال کی محبت بڑھ جائے تو یہ دوزخ میں لے جائے گی، یہ اللہ سے دور کرے گی، آپ کو بخیل کرے گی۔ اور یہ مال کی محبت بڑھ جائے اور محتاج ضرورت مند لوگوں پر مال خرچ نہ ہو، اس کو تو ایک مقام پر اللہ رب العزت نے دین کو جھٹلانا قرار دے دیا، کہ گویا اس بندے نے اپنے دین کو جھٹلا دیا۔ سورہ الماعون پڑھیے، ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس سورہ الماعون کو آج اٹھا کے ضرور پڑھیے ترجمے کے ساتھ۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ کیا اس شخص کو دیکھا ہے، اس شخص کو جانا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اچھا، وہ کون جھٹلاتا ہے دین کو؟ اس طرح نہیں جھٹلاتا کہ وہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، اس طرح نہیں جھٹلاتا۔ پھر دین کو جھٹلانے کی تعریف کی ہے، فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ وہ دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ فذلک، کون ہے وہ دین کو جھٹلانے والا؟ وہ شخص ہے جس کو نہ کسی یتیم کی فکر ہے نہ کسی مسکین کی فکر ہے، نہ یتیم کی یتیمی پر خرچ کرتا ہے کہ اس کو باعزت مقام دلانے کے لیے سوسائٹی میں اپنا مال خرچ کرے اس پر، اور نہ مسکین کی جو محتاجی ہے اس کا کوئی فکر ہے کہ اس کو کھانا کھلائے، وہ بھوکا تو نہیں ہے، اس کو کھانا کھلائے، اپنا مال خرچ کرے اور یتیم کا سہارا بنے اور مسکین کو اس بھوک سے افلاس سے نکالے۔ جو شخص یہ عمل نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ دین کو جھٹلاتا ہے۔ اب میں نے آپ کو سبجیکٹ تو آگے ہے جو میرا آ رہا ہے، مگر یہ جو آیت کریمہ تھی پہلے حصے میں متقین کی تعریف میں، اس کو تھوڑا آج ایلیبوریٹ کر دیا اور آیات کریمہ کے ذریعے، تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ لہٰذا ہر وہ شخص مال کم ملا آپ کو یا زیادہ ملا، اس سے غرض نہیں ہے، بھئی جتنا ملا اسی میں سے خرچ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیمانہ دیا تھا، فرمایا تھا کہ اگر ایک شخص کا کھانا تمہارے پاس ہے تو اس کو آدھا آدھا کر کے 2 میں بانٹ لو، دوسرے بندے کے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ 2 کا ہے طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربعہ وطعام الاربعہ یکفی الثمانیہ۔ ایک کا کھانا ہے تو اس پہ بھی انفاق لگائیں، 2 کو بانٹ دے دیں، 2 لوگ کے لیے کافی ہے۔ 2 کا کھانا ہے تو فرمایا 4 کے لیے کافی ہے، اور 4 کا کھانا ہے تو فرمایا 8 کے لیے کافی۔ جتنا میسر ہے اس میں سے حصہ دو۔ تو دیکھنا ہے کہ پریشان حال انسانیت کا، آپ ان کا کتنا درد ہے۔ آپ کے محلے میں لوگ ہیں، آپ کے پڑوس میں ہیں، آپ کی کمیونٹی میں ہیں، پھر آپ کی فیملی میں ہیں۔ اعزا اقارب کا پہلا حق ہے، پڑوسیوں کا پہلا حق ہے، تو ان کے اوپر خرچ کرو، اور سب سے بڑھ کر پھر بیوی بچوں کا حق ہے۔ یہاں سے حق شروع ہوتا ہے، الاقرب فالاقرب، قریب ترین پر۔ ایون اگر محبت ہے آپ کے دل میں تو محبت بھی خرچ کرو۔ یہاں پر بات آج ختم کرنا چاہیے، یہ بھی انفاق کا حصہ ہے۔ مشکل حالات ہیں، تنگ حالات ہیں، یعنی غصہ دلانے کے حالات ہیں یا خوشی اور مسرت اور راحت دینے کے حالات ہیں، ہر حال میں اگر محبت ہے، شفقت ہے، وہ بھی خرچ کرو، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں آ جائے گا۔
جیسے میں نے کہا مال خرچ کرو، علم خرچ کرو، صحت دو، نعمت دو، دولت دو، طاقت میں ہر چیز کا فیض دو، اس لیے محبت کا بھی فیض دو۔ تو آج کا آخری پوائنٹ جو نصیحت کا وہ یہ کہ آپ ان دنوں میں گھر پہ ہیں، بچوں کو محبت دیں۔ محبت دینے کے کئی طریقے ہیں، ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا، مگر بچوں کے ساتھ مل کے کھانا بنائیں۔ آپ نے کبھی دن گزارا ہی نہیں، صبح گھر سے نکلے شام کو لیٹا ور آئے، پکا پکایا کھا لیا۔ آپ بچوں کے ساتھ کچن میں کھڑے ہوں، ہر روز ان کے ساتھ کھانا بنائیں۔ کھانا بناتے ہوئے آپ جب بنائیں گے تب بھی بچے ہنسیں گے آپ کا بنانے کا عمل دیکھ کر، اور جب کھانا پکا ہوا کھائیں گے تو اس کا ذائقہ دیکھ کر بھی بچے ہنسیں گے۔ یہ محبتیں شیئر ہوں گی، مسکراہٹیں شیئر ہوں گی۔ باندھیں ایپرن یہاں جو آپ کی بیوی ہر روز باندھتی ہے اور پکا کے کھلاتی ہے، آپ بھی باندھیں۔ یہ میری نصیحت ہے، میں مزاحن نہیں کہہ رہا، فیکٹ کہہ رہا ہوں۔ ایپرن باندھیں، کھانا بنائیں بچوں کے ساتھ مل کے، کوئی پیاز کاٹے، کوئی ٹماٹر کاٹے، کوئی سبزیاں کاٹے، کوئی سیلڈ بنائے، جو کچھ ہے بنائیں، پکائیں، مل کے کھائیں، اس سے محبت بڑھے گی۔ کھیل کھیلیں، چھوٹی موٹی جو انڈور گیمز ہیں، محبت بڑھے گی۔ ہیلپ کریں بیوی کو، سپورٹ کریں، آپس میں بھی محبت بڑھے گی۔ اور پھر سارا اونچ نیچ ہو جائے، مرچ زیادہ ہو گئی، مسالہ نمک زیادہ پڑ گیا، تان تشنی نہ کریں، انجوائے کریں، ہنسیں، آپس میں قربتیں بڑھائیں، محبتیں بڑھائیں۔ یہ بھی ينفقون فی السراء والضراء کے تحت آ جائے گا۔ اور کل انشاءاللہ والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں، اس آرٹیکل کو پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔